اللهم صل على سيدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نوجوان نے کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم و تکریم کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو اس کی تعظیم کرے گا۔ جامع ترمذی۔ زمانہ جوانی میں انسانی قوتیں بھی اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ سوچنے کی طاقت، عمل کی قوت، غصے کی طاقت اور ہر قسم کی قوت پر اسے ناز بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جوانی میں انسان سرکشی کی طرف بھی زیادہ مائل ہوتا ہے، لیکن اگر انسان زمانہ جوانی میں سنبھل جائے تو یہ واقعی ایک مثالی جوان ہوتا ہے۔ غالباً اسی لیے شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ جوانی میں پرہیزگاری کی زندگی گزارنا پیغمبروں کا طریقہ ہے اور واقعی بہت بڑا کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے کمالات میں سے ایک کمال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ جوانی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کا لوگوں سے اعتراف کروا لیا۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کی جوانی کی زندگی اپنی قوم میں گزار چکے تھے۔ اس زندگی کی پوری تصویر اور اس کا ہر رخ آج تک محفوظ ہے۔ یہ 40 سالہ زندگی سچائی، دیانت اور خدمت خلق جیسے اعلیٰ اوصاف سے بھرپور ہے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے بھی صادق اور امین کے لقب سے پکارا۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنی اسی 40 سالہ زندگی کو پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن، آپ کے دین اور دعوت کے دشمنوں کو بھی اس بات کی ہمت نہ ہو سکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقہ زندگی پر انگلی اٹھا سکیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی حالت میں پاکیزہ زندگی ہے۔ ایسی صاف ستھری و اخلاق سے آراستہ زندگی جس کے دوست دشمن سب ہی متعارف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنے بھتیجے کو جھوٹ بولتے نہیں سنا اور اسے کبھی گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی سب سے زیادہ عیب اس کے رشتہ داروں کو معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کے بزرگ آج کے نوجوانوں پر کوئی ذمہ داری ڈالنے سے گریز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے زمانے میں حجر اسود کی تنصیب آج جیسے اہم کارنامے سر انجام دیے، جب بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا، کعبہ کا کچھ حصہ گر گیا تو مختلف قبیلوں نے مل کر اسے دوبارہ تعمیر کیا، حجر اسود لگانے کا سوال اٹھا تو فساد کا خطرہ ہوا، طے ہوا کہ جو سب سے پہلے کل صبح بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ رکھے گا۔ سب نے پہلے پہنچنے کی کوشش کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ تدبیر کے ساتھ حجر اسود رکھوایا اور ایک بہت بڑا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں حل فرمایا۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور رحمت کی مثال تھے۔ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر مدد کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایک بڑھیا کو دیکھا، بوجھ اٹھائی جا رہی تھی، کمر بوجھ تلے جھکی جا رہی تھی، پتھر دل لوگ ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر بوجھ اپنے کندھے پر رکھا اور لوگوں سے کہا، یہ کمزور بڑھیا کا مذاق اڑانا جوانوں کا شیوا نہیں، مردانگی یہ ہے کہ اس کا بوجھ اٹھا دو۔ جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا کافی حصہ بوڑھوں، بیماروں اور معذوروں کی دیکھ بھال پر صرف فرماتے تھے، ان کے چھوٹے بڑے کام کرتے۔ ایک روز ایک قریشی سردار نے کہا کہ کتنی شرم کی بات ہے، تم اپنے خاندان کو بٹا لگاتے ہو، تم اونچے گھرانے کے چشم چراغ ہو اور اس طرح غریبوں کے کام کرتے ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرا پردادا ہاشم قریش کا سردار تھا مگر وہ بھی سب کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بھی بڑی محبت تھی۔ ایک بچے کو کمزور لباس میں دیکھا، اس سے وجہ پوچھی، وہ رو پڑا اور بھوک کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے کو گھر لے گئے، کھانا کھلایا اور کپڑے پہنائے۔ جوانی میں معاشرتی ذمہ داریاں پیش آئیں تو تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ تجارت کی کامیابی کا علم مکے کی مالدار خاتون بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہوا تو کرندوں کے ذریعے شام کے سفر تجارت پر بھیجا، اپنے معتبر غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دیانت اور محنت سے کام کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو توقع سے زیادہ منافع ہوا۔ میسرہ کے ذریعے نیکی اور دیانت کا معیار سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورت میں ایک نیک خدمت گزار بیوی ملی۔
ان کے ہمراہ بڑی پرسکون اور خوشگوار جوانی میں خانگی زندگی گزاری۔ ان سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ بیٹے چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، باقی چاروں بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں۔ کامیاب جوانی کی زندگی میں ایک کامیاب انسان، ایک کامیاب باپ، خاوند اور پھر کامیاب تاجر کی زندگی گزاری، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔